سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مکہ سے غار ثور پہنچے، جہاں انہوں نے پلان کے مطابق 3 دن اور 3 راتیں گزاریں۔ اس دوران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے۔ جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو قریش نے رسول اللہ اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا۔ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ رسول اللہ اور ابو بکر کو ڈھونڈنے لگے۔ ان میں سراقہ ابن مالک بھی شامل تھے، جن کی کہانی کا ذکر سیرت کے پچھلے پارٹ میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ جب قریش کی تگ و دو کم ہوئی تو رسول اللہ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں معبد کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر پہلے سیرت میں کیا جا چکا ہے۔ راستے میں متعدد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بالآخر رسول اللہ اور ابو بکر قبا پہنچ گئے۔ قبا مدینہ سے باہر بستی ہے۔ مدینہ میں 2 نسلی گروہ تھے، یہودی قبائل اور عرب قبائل۔ یہودی اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاحت، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنے اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2-3 گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خوار بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرضے کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے درے خرچ کر دیتے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے
ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیچ بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پیوم و جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرضے دیتے رہتے تاکہ سرمائے کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ اوس اور خزرج میں اوس معاشی طور پر مضبوط تھے۔ اوس کے پاس مدینہ کی بہترین زمین تھی جو سرسبز و شاداب تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ دوسرا گروہ عرب تھے۔ ان کے 2 مشہور قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ یہ قحطان کی نسل سے تھے۔ یاد رہے سیرت کے شروع میں ہم ذکر کر چکے ہیں، عرب کے 2 بانی تھے، عدنان اور قحطان۔ رسول اللہ عدنان کی نسل سے ہیں جن کو عدنانی کہا جاتا ہے۔ حجاز کی اکثریت عدنانی تھے، جیسے قریش اور ثقیف وغیرہ۔ در حقیقت پورے خطبے میں قحطانی عربوں کا واحد گروہ یثرب میں تھا جو اوس اور خزرج قبیلوں پر مشتمل تھا۔ یہود اور عرب قبائل نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ یہودی زراعت اور تجارت میں ماہر تھے، جبکہ عربوں میں زبان اور جنگ کا تجربہ اور علم تھا۔ اس طرح یہودی عربوں میں گل مل گئے۔ عربوں کی زبان ثقافت سے یہود واقف ہو گئے۔ یہود ہیبرو زبان کے ساتھ ساتھ عربی بھی روانی سے بولنے لگے۔ یہود نے ان کی زبان، ثقافت اور پہناوے اختیار کر لیے تھے۔ مدینہ میں 3 اہم گروپ تھے، ان میں انصار، مہاجرین اور یہود شامل ہیں۔ اگر مدینہ کی آبادی کا اندازہ لگایا جائے تو جنگ بدر، احد اور خندق کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں تقریباً 6000 یہودی تھے، جن میں 2000 مرد اور باقی عورتیں بچے تھے۔ مدینہ میں عربوں کی تعداد تقریباً 12 سے 15,000 تھی، جن میں 4 سے 5,000 مرد تھے، یعنی تعداد کے لحاظ سے عرب یہودیوں سے دگنے تھے۔ لیکن یہود کی دولت کی وجہ سے ان کے پاس پاور تھی۔ یہود کے پاس سب سے زرخیز زمین اور قلعے تھے۔ اوس اور خزرج کے پاس قلعے نہ تھے۔ یہود مدینہ کے درمیان نہیں بلکہ باہر رہتے تھے۔ ان کے تینوں قبیلوں کے پاس قلعے تھے۔ اس طرح مدینہ کی کل آبادی تقریباً 20,000 تھی۔ یہ نسبتاً بڑا شہر تھا۔
مہاجرین جو مکہ سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی تعداد تقریباً 300 سے 400 کے درمیان تھی، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اس طرح ہجرت مدینہ کے دوران مسلمانوں کی اکثریت انصار سے تھی اور مہاجرین کی تعداد بہت کم تھی۔ دین اسلام میں مہاجرین کا درجہ انصار سے بلند ہے۔ اللہ نے جب بھی دونوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، مہاجرین کو ہمیشہ انصار پر ترجیح دی گئی۔ اگرچہ مہاجرین کی تعداد کم تھی، مگر اللہ کے نزدیک ان کے درجات بلند تھے۔ اس وقت ہر مسلمان مرد، عورت، بچے پر مکہ سے مدینہ ہجرت فرض عین تھی۔ علی بن ابی طالب کے علاوہ رسول اللہ کو ہجرت کرنے والے آخری مسلمان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ علی کو رسول اللہ نے خود مکہ چھوڑا تھا تاکہ لوگوں کی امانات جو اہل مکہ نے رسول اللہ کے پاس رکھوائی تھیں، ان کو واپس کی جا سکیں۔ سبحان اللہ! اس کے باوجود کہ اہل مکہ رسول اللہ کے پیغام کو ناپسند کرتے تھے اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، لیکن جب امانات رکھنے کی باری آئی تو انہیں رسول اللہ پر بھروسہ تھا کہ ان لوگوں کی امانات رسول اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صادق اور امین تھے۔ رسول اللہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ چھوڑا کہ لوگوں کی امانات واپس کرنے کے بعد وہ بھی مدینہ ہجرت کر آئیں۔ پھر اللہ نے اپنے احکامات سخت سے سخت نازل کیے۔ مختلف صورتوں میں 8 سے 9 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں مسلمانوں پر ہجرت کے لیے زور دیا گیا کہ اگر کوئی ہجرت نہ کرے گا تو وہ گناہگار اور ظالمین میں سے ہوگا۔ اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے مسلمانوں کو ہمت بندھائی کہ انہیں ہجرت کرنی چاہیے، اور انہیں حکم نہ ماننے پر سزاؤں سے ڈرایا بھی گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ حج میں آیت نازل ہوئی۔ کچھ کے مطابق یہ سورت ہجرت کے دوران نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا اور پھر شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے۔ یہ ہجرت کے متعلق پہلی آیات میں سے ایک ہے۔ اس میں مسلمانوں کی ہمت بڑھائی گئی اور اس آیت میں کسی عذاب سے نہیں ڈرایا گیا۔ اس کے 2 سے 3 سال بعد سورۃ نساء کی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور و مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ ہجرت نہ کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے اسلام قبول کیا، لیکن انہوں نے اسے خفیہ رکھا۔ یہاں 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ رسول اللہ کی ہجرت کے وقت مسلمان تھا،
سیرت کی کتابوں میں اس گروہ کے لوگوں کے نام نہیں ہیں۔ اس گروہ نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت نہ کی۔ ایک اور گروہ تھا جس نے مکہ میں اسلام قبول کیا جب رسول اللہ مدینہ میں تھے۔ اس گروہ کے کچھ لوگوں کے نام موجود ہیں، یعنی دعوت کا کام جاری تھا اس کے باوجود کہ رسول اللہ مدینہ میں تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک گروہ مکہ میں تھا جو خفیہ طور پر مسلمان تھے۔ مکہ میں انہوں نے سزاؤں کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اس وجہ سے جنگ بدر میں انہیں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینا پڑا، لیکن یہ لڑے نہیں، کچھ پیچھے رہے اور کچھ بہانے سے لڑائی سے دور رہے۔ ان میں سے کچھ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بنے کیونکہ وہ مخالف سائیڈ پر تھے، اور کچھ مارے گئے۔ اللہ نے سورہ النساء کی یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل کی کہ تم غلط سائیڈ کی طرف تھے، اور فرشتے پوچھیں گے تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور وہ کہیں گے ہم کمزور ہیں، ہمیں لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ فرشتے کہیں گے تم مدینہ ہجرت کر کے جا سکتے تھے، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں مکہ میں موجود مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کے پاس ہجرت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کے مسلمانوں کے درمیان خفیہ رابطہ تھا۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کون سے لوگ مسلمان ہیں، اور آپ ان لوگوں کو پیغامات بھجوا رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں مکہ میں موجود مسلمانوں کو یہ آیت بھیجی گئی کہ ان کے پاس ہجرت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ان میں سے کچھ نے ہجرت کرنے کی کوشش کی، لیکن کفار نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا، اس طرح وہ ہجرت نہ کر سکے اور مکہ میں ہی رہے۔ اس پر اللہ نے سورۃ عنکبوت نازل کی جو سخت ترین تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستائے گئے تو انہوں نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی لوگ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ یاد رہے اس زمانے میں ہجرت کا مطلب غربت تھا، کیونکہ اس وقت بینک نہ ہوتے تھے اور لوگ اپنا تمام مال ساتھ لے کر جا نہ سکتے تھے۔ یہ چھوٹا گروہ تھا، لیکن اللہ ان سے سخت ترین الفاظ میں مخاطب ہے کہ وہ مکہ میں رہ رہے ہیں تاکہ اپنی دولت کو بچایا جا سکے، اسی لیے وہ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کون سچے مسلمان ہیں اور کون نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک صحابی کی کہانی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کا نام جندہ ابن زمورہ تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورۃ النساء نازل ہوئی اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی مدینہ سے مکہ کے مسلمانوں کی طرف بھیج دی جاتی تھی۔ جندہ ابن زمورہ نابینا تھے اور وہ چل بھی نہ سکتے تھے۔
جب سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی جسے ہم بیان کر چکے ہیں، جندہ ابن زمورہ نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں جس کے پاس ہجرت نہ کرنے کی وجہ ہو، میں مدینہ ہجرت کر سکتا ہوں، میں اس شہر مکہ میں ایک اور رات تک نہیں گزاروں گا۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ انہیں ان کے بستر پر اٹھا کر شہر سے باہر لے جایا جائے اور وہاں چھوڑ دیا جائے، جہاں سے وہ مدینہ جانے کا طریقہ ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پر فوت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے جب جندہ ابن زمورہ کو موت کی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا اور کہا، اے اللہ، یہ میری بیعت رسول اللہ کے لیے ہے جس پر وہ چاہتے ہیں کہ میں دوں۔ اس کے بعد وہ تنعیم میں ہی انتقال کر گئے ہیں، جہاں آج مسجد عائشہ ہے۔ جندہ ابن زمورہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ جب ان کی موت کی خبر آئی تو صحابہ نے کہا، جندہ ابن زمورہ کتنے بدقسمت ہیں، وہ مدینہ نہ پہنچ سکے۔ اس پر اللہ نے سورۃ نساء کی اگلی آیت نازل کی، جس میں اللہ کہتے ہیں، مگر وہ مجبور مرد، عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ ہی راستے جانتے ہوں، تو عنقریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ہجرت نہ کرنے کی وجہ ہے، انہیں درگزر کر دیا جائے گا۔ جندہ ابن زمورہ نے نابینا اور چلنے کے قابل نہ ہونے کے باوجود ہجرت کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے دوران اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم اس وقت کے مسلمانوں کے لیے فرض عین تھا۔ ہجرت کے 5ویں سال جنگ احزاب کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کے حکم میں نرمی کر دی گئی، اور پھر 8 ہجری کو فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، مطلب مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی ہجرت کرے گا تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہوگا، اسے ہجرت کا اجر جو قرآن میں ہے نہیں ملے گا، کیونکہ مکہ بھی اب دارالاسلام میں ہے، اور ہجرت جن حالات کی وجہ سے واجب کی گئی تھی وہ حالات بدل چکے ہیں، اسی لیے یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ رسول اللہ ربیع الاول کے مہینے میں، جو کہ بعثت کا 14واں سال تھا اور اسے 1 ہجری بھی کہتے ہیں، سوموار کے دن یثرب میں تشریف لائے۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کا سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے عربوں میں کوئی کیلنڈر نہ تھا، وہ مشہور واقعات سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے، جیسے ہاتھی والا سال۔ یثرب اس وقت ایک مرکز نہیں تھا، بلکہ وہاں ہر قبیلے کا اپنا علاقہ تھا جہاں وہ مقیم تھے۔ کچھ لوگ ایک جگہ، پھر کچھ فاصلے پر مزید کچھ گھر ہوتے تھے، یعنی مدینہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھا جو کچھ ایک دوسرے سے فاصلوں پر تھیں۔
اس تمام علاقے کو مدینہ کہتے تھے۔ شہر کی چھوٹی بستیوں میں سب سے پہلی بستی قبا تھی۔ یہ شہر سے باہر سب بستیوں سے زیادہ دور بھی تھی، جسے اب ہم وسطی مدینہ کہتے ہیں۔ آج کے دنوں میں مدینہ اتنا بڑا ہے کہ شہر قبا سے بھی باہر چلا گیا ہے، لیکن رسول اللہ کے دور میں مدینہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل تھا، جن کے درمیان یا صحرا تھا یا کھجوروں کے باغ تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، تمہارا بادشاہ آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے، پھر آپ سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ صحیح مسلم میں براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کی آمد کا سن کر انصار سج دج کر استقبال کے لیے نکل آئے۔ 500 سے زیادہ مرد ہتھیار سجا کر رسول اللہ کے استقبال کے لیے آئے۔ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ رسول اللہ کا دیدار کیا جا سکے۔ تمام افراد خوش تھے کہ جس کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین یثرب نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ قبا میں رسول اللہ کلثوم ابن حدم کے گھر رہے۔ وہ بوڑھے شخص تھے اور بنی عمر ابن عوف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو انصار کا قبیلہ تھا۔ کلثوم ابن حدم پہلے صحابی تھے جو رسول اللہ کی آمد کے بعد مدینہ میں فوت ہوئے۔ اس سے زیادہ سیرت کی کتابوں میں ان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سعد ابن خیثمہ کے گھر رہے، لیکن کچھ روایات کے مطابق رسول اللہ رات کو کلثوم ابن حدم کے گھر رہتے، کیونکہ کلثوم شادی شدہ تھے جن کے بچے بھی تھے، تو دن کو رسول اللہ سعد ابن خیثمہ کے گھر چلے جاتے کیونکہ وہ کنوارے تھے اور مہمان آسانی سے وہاں آ جا سکتے تھے۔ ابو بکر قبا میں کسی اور انصاری کے گھر رہے اور اگلے دن رسول اللہ مدینے میں پہلی مسجد بنانے لگے۔
پہلی مسجد جو رسول اللہ بنا رہے تھے، کیونکہ مدینے میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے صحابہ باقاعدگی سے ایک جگہ نماز پڑھتے تھے، وہ مسجد کا ڈھانچہ نہ تھا۔ پہلا جمعہ پہلے ہی مدینے میں پڑھا جا چکا تھا۔ مصعب ابن عمیر مدینے میں پہلے ہی موجود تھے، جن کا ذکر ہم سیرت میں پہلے کر چکے ہیں۔ انہوں نے مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک اپنی زندگی میں جمعہ نہیں پڑھا تھا، یعنی جمعہ کا حکم ان چند خدا کے حکموں میں شامل ہے جو صحابہ نے رسول اللہ سے پہلے کیا، کیونکہ رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ جمعہ قائم کرو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں عبادت کرنے کی مسلمانوں کو آزادی نہ تھی۔ مدینہ میں ہجرت سے چند ماہ پہلے جمعہ قائم کیا گیا۔ قباء آمد کے بعد رسول اللہ نے مسجد قباء کی تعمیر شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد تعمیر کے شروع میں علی بھی مکہ سے قباء پہنچ چکے تھے، جس کا مطلب ہے کہ قباء آمد کے بعد 2 سے 3 دن تک رسول اللہ نے مسجد بنانا شروع نہیں کی، کیونکہ روایات کے مطابق علی رسول اللہ سے 2 سے 3 دن بعد قباء پہنچے۔ ہم جانتے ہیں کہ علی مکہ سے رسول اللہ کی روانگی کے 2 سے 3 دن بعد نکلے، جب انہوں نے رسول اللہ کے معاملات کو انجام دے دیا۔ علی تقریباً بدھ یا جمعرات کو قباء پہنچے۔ اس کا مطلب ہے مسجد قباء کی تعمیر بدھ یا جمعرات کو ہی۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کا پہلا پتھر رسول اللہ نے لگایا، علی اور ابو بکر نے اس کو جاری رکھا، پھر اس کے بعد انصار نے اس کو مکمل کیا۔ تفسیر کی کتابوں میں قرآن کے حوالے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیات 108 سے 110 تک ہے۔ ان آیات میں اللہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ آپ کو اجازت نہیں کہ مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی اس میں نماز پڑھیں۔ اس مسجد کے بارے میں سیرت میں آگے جا کر ذکر آئے گا۔ پھر اللہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ مسجد زرار میں نماز پڑھنے کے بجائے اس مسجد کا زیادہ حق ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے جو شروع دن سے تقوی پر بنائی گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اب مسجد جو شروع سے تقوی پر بنائی گئی یہ کون سی ہے؟ اکثریت کی رائے میں جس مسجد کا ان آیات میں حوالہ دیا گیا ہے وہ مسجد قباء ہے، کیونکہ منافقوں کی مسجد زرار اسی علاقے میں تھی جس میں مسجد قباء ہے۔ تو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اس مسجد میں نہ جاؤ بلکہ اس مسجد میں جاؤ۔ رسول اللہ ہر ہفتے مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چل کر اور کبھی اونٹ پر سوار ہو کر قباء جاتے اور اس مسجد میں نماز ادا کرتے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار والے دن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 2 رکعت ادا کرتے۔ آپ نے کہا جو بھی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد قباء میں نماز پڑھے وہ فل عمرہ کا اجر حاصل کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں
وہ مسجد جو تقوی پر بنائی گئی ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مسجد قباء ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی قباء کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اس انداز میں کیوں خراج تحسین پیش کیا جیسا ہمیں نہیں کیا گیا؟ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ رفع حاجت کے بعد مسح کرتے ہیں اور پھر پانی سے دھوتے ہیں، جبکہ اس وقت زیادہ تر لوگ صرف مسح کرتے تھے اور پانی استعمال نہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو پانی سے بھی صاف کرتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ قرآن میں مسجد تقوی قباء کو کہا گیا۔ مسئلہ یہاں بنتا ہے جب ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے۔ ترمذی امام احمد میں روایت ہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کون سی مسجد ہے جو پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بے شک وہ یہ میری مسجد ہے۔ یہ حدیث بھی مستند ہے۔ اس لیے علماء میں اختلاف ہے کہ قرآن میں کس مسجد کا حوالہ ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں جو مسجد شروع دن سے تقوی پر بنائی گئی، کچھ علماء کے نزدیک یہ قباء نہیں بلکہ مسجد نبوی ہے۔ علماء کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ آیت دونوں مسجدوں کے متعلق ہے کہ دونوں شروع دن سے تقوی پر بنائی گئی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا مسجد نبوی میری مسجد ہے، کوئی نہ سمجھے کہ مسجد قباء کا درجہ میری مسجد سے بڑا ہے، جو کہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت میری مسجد پر بھی اپلائی ہوتی ہے، صرف مسجد قباء پر نہیں، کیونکہ دونوں مساجد شروع دن سے تقوی پر بنائی گئیں۔ اس طرح مفہومت یہ ہے کہ یہ آیت مسجد نبوی اور مسجد قباء دونوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ایک ہفتہ قباء میں قیام کیا۔ رسول اللہ نے ابو بکر کی بیٹیوں عائشہ اور اسماء کا بھی قباء میں آنے کا انتظار کیا۔ ابو بکر نے ان کا کسی اور راستہ بتانے والے کے ساتھ آنے کا انتظام کیا تھا۔ اس دوران وہ دونوں بھی آ گئیں۔ اس طرح جب علی، عائشہ اور اسماء آ گئے تو اس وقت رسول اللہ نے مدینہ داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح رسول اللہ قباء میں بقیہ سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات تک رہے۔ انہوں نے جمعرات رات کو اعلان کیا کہ اگلی صبح وہ مدینہ میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب انصار نے سنا کہ آپ مدینہ داخل ہو رہے ہیں، انصار وفد کی صورت میں اکٹھے ہوئے اور اپنے ہتھیار پہن کر 500 افراد قباء گئے اور رسول اللہ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آئے۔ یہ کسی کو عزت و احترام دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جمعے کی صبح رسول اللہ قباء سے روانہ ہوئے اور نماز جمعہ درمیان میں پڑ گئی۔ اس طرح پہلا جمعہ جو رسول اللہ نے پڑھا وہ قباء میں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اس وقت تو تھی ہی نہیں اور آپ ابھی راستے میں تھے، تو آپ نے جمعہ بنو سلمہ قبیلے کے علاقے میں پڑھا۔ آپ نے
اس جمعے میں جو خطبہ دیا وہ ابن اسحاق اور بیہقی میں موجود ہے۔ رسول اللہ کے جو بھی خطبات ریکارڈ ہیں جو چند ہی ہیں، وہ 2 سے 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات مختصر ہوتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، یہ فقہ میں ہے کہ خطبہ کو مختصر کیا جائے اور نماز کو لمبا کیا جائے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز خطبہ سے لمبی ہوتی تھی۔ پہلا خطبہ جو آپ نے دیا، پہلے حصے میں آپ نے لوگوں کو سخاوت کی تلقین کی اور بتایا کہ موت حقیقت ہے، جس کے بعد ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ ہر کسی سے پوچھے گا کہ جو اسے دیا گیا ہے وہ کہاں خرچ کیا۔ اس خطبے میں ایک جملہ ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے بچا لے، حتیٰ کہ وہ کھجور کے ایک حصے سے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو اسے اچھے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ہر عمل 10 گنا بڑھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے، یہ پہلا خطبہ تھا جس میں صدقہ، موت، اللہ سے ملاقات اور حساب کا ذکر کیا۔ خطبے کے دوسرے حصے کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اور ابن اسحاق سے روایت ہے کہ دوسرا حصہ خطبۃ الحاجہ سے شروع ہوا، جس سے آج کل ہم خطبے کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ۔ لیکن دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خطبۃ الحاجہ خطبے کے پہلے حصے میں پڑھتے تھے۔ اللہ عالم۔ رسول اللہ خطبے کے دوسرے حصے میں خطبۃ الحاجہ پڑھ کر اما بعد کے بعد کہتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کا دل اللہ نے خوبصورت بنا دیا، جس وجہ سے وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گیا، اور اسے تمام بہترین معاملات میں باقی لوگوں سے پہلے منتخب کیا۔ مطلب آپ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں، اس سے پیار کرو جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ سے اپنے کامل دل کے ساتھ پیار کرو، اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے کبھی نہ اکتاؤ، اور اپنے دل کو سخت نہ ہونے دو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے اور اس پر اپنا کرم کرتا ہے۔ اللہ نے اس کلام کو بہترین نیکی قرار دیا، اس لیے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ کہتے ہو اللہ سے مخلص رہو۔ اللہ سے پیار کرو جیسے اللہ کی روح تمہارے درمیان ہو، اور یاد رکھو اللہ وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا۔ والسلام علیکم۔ یہ تمام خطبہ ہے جو رسول اللہ نے اپنے پہلے جمعے میں دیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت وقت تھا امت کو صدقے کا یاد کرانا، کیونکہ اس وقت امت کو صدقے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آپ نے خطبے میں لوگوں کو زندگی اور موت کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ اس مختصر خطبے میں ڈرایا بھی گیا اور انعامات کا بھی ذکر کیا گیا، امید بھی ہے اور وعدے بھی ہیں۔ اسلام کا یہی طریقہ ہے، ہم لوگوں کو اللہ کے انعامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ خوش ہوں، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کے عذاب کا بھی بتاتے ہیں
کہ وہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے یہ دونوں چاہیے، جسے انگلش میں کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کہتے ہیں۔ اور خطبۃ الحاجہ اپنے اندر ایک مضمون ہے، یہ فساد سے بھرپور ایسا مختصر مضمون ہے کہ لوگوں نے صرف اس خطبے کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ اس کی مشہور مثال داماد الازدی ہیں، جن کا ذکر سیرت میں کیا جا چکا ہے۔ یہ طبیب تھے اور یمن کے قبیلے کے سردار تھے۔ جب وہ مکہ میں آئے تو قریش کے لوگوں نے انہیں بتایا یہ شخص یعنی محمد مجنون ہے، اس سے دور رہنا۔ داماد الازدی نے اپنے کانوں میں روئی دے دی تاکہ رسول اللہ کو نہ سن سکے۔ قریش نے داماد کو اس حد تک خبردار کیا تھا۔ پھر داماد الازدی نے سوچا میں اپنے قبیلے کا سردار اور ذہین شخص ہوں، اس کے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے، اگر وہ غلط ہوگا میں اسے سمجھاؤں گا، اور اگر وہ بیمار ہوگا میں طبیب ہوں، اس کا علاج کروں گا۔ داماد نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا تمہارے لوگوں نے مجھے تمہارے بارے میں خبردار کیا ہے، لیکن میں سننا چاہتا ہوں تم کیا کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اسے خطبۃ الحاجہ سنایا، اور آگے کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ داماد الازدی نے کہا رکو، یہ الفاظ دوبارہ کہو جو تم نے ابھی کہے ہیں۔ رسول اللہ نے خطبۃ الحاجہ دوبارہ پڑھا۔ یہ سن کر داماد الازدی نے کہا میں نے کبھی ایسا خوبصورت کلام نہیں سنا، واللہ تم اللہ کے نبی ہی ہو سکتے ہو۔ داماد الازدی نے خطبۃ الحاجہ سن کر اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ خطبے کے دوسرے حصے میں خطبۃ الحاجہ کے بعد رسول اللہ نے بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اپنے دلوں کو خالص کرو، اللہ سے سچے دل سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے دو بنیادی عمل بتائے کہ انہیں کرنے سے کبھی نہ اکتانا۔ پہلا یہ کہ قرآن کو پڑھنے سے کبھی نہ اکتانا، اور نمبر 2 اللہ کے ذکر سے کبھی نہ اکتانا۔ پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے، اور اللہ نے ان اعمال کو بہترین عبادت قرار دیا۔ اپنے آپ کو ان اعمال سے نہ اکتانا اور اپنے دل کو سخت نہ ہونے دینا۔ مطلب یہ دونوں اعمال دل کو سخت نہیں ہونے دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل کرتے ہوئے سب کو یاد کرایا کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، اللہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کے لیے وارننگ تھی کہ اب تم مسلمان ہو اور تمہارا وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، یقینی بناؤ کہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ اس خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو انصار میں سے ہر کوئی رسول اللہ سے اپنے گھر میں رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ رسول اللہ نے اس پر کہا اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اونٹنی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں مسجد ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا میدان تھا جہاں لوگ اپنی کھجوریں سکاتے تھے۔ اس میدان میں کچھ کھجور کے درخت تھے
لیکن زیادہ گھنے درخت نہ تھے۔ جب اونٹنی بیٹھ گئی تو رسول اللہ نے کہا، اس جگہ کے قریب ہمارے کس آدمی کا گھر ہے؟ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ کے سیکنڈ کزن مدینہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی سلمہ بنی نجار قبیلے سے تھی، جن کا ذکر سیرت میں پہلے ہو چکا ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بنو نجار کے کس شخص کا گھر اس جگہ کے قریب ترین ہے؟ اس پر خالد ابن زید، جن کو ابو ایوب انصاری بھی کہتے ہیں، نے کہا، یا رسول اللہ، میں بنی نجار سے ہوں۔ ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے تقریباً چھٹے کزن تھے، یعنی چھٹی نسل پر آپ کا نسب رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ یاد رہے، تمام عرب اپنا نسب نامہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس طرح ابو ایوب انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، میں بنو نجار سے ہوں اور میرا گھر اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ سے قریب ترین ہے۔ رسول اللہ نے ابو ایوب انصاری کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابو ایوب انصاری کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں کچھ روایات ہیں۔ ابن سعد کے نزدیک رسول اللہ ابو ایوب انصاری کے گھر 6 مہینے تک رہے، کیونکہ رسول اللہ کا مدینہ میں رہنے کے لیے گھر نہیں تھا اور وہ مسجد اور گھر کی تعمیر کا انتظار کرتے رہے۔ ابو ایوب انصاری نسبتاً اعلیٰ متوسط طبقے کے آدمی تھے۔ ان کا گھر ڈبل سٹوری تھا، یہ مدینہ میں عام نہیں تھا۔ ڈبل سٹوری کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ رسول اللہ، ابو بکر اور کچھ صحابہ ابو ایوب انصاری کے گھر رہ سکیں۔ رسول اللہ ابو بکر نیچے والی منزل پر رہ رہے تھے، جبکہ ابو ایوب اور ان کی بیوی اوپر والی منزل پر رہ رہے تھے۔ ابن ہشام ایک رات میں پیش آیا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک رات ابو ایوب نیند کے دوران پلٹے اور ان سے پانی کی بوتل گر گئی اور پانی نیچے گر گیا۔ ابو ایوب کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں پانی نیچے کی منزل سے ٹپک کر رسول اللہ پر نہ گر جائے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو نیند سے اٹھایا اور دونوں پوری رات اپنے کمبل سے پانی کو سکھاتے رہے تاکہ کہیں پانی کا قطرہ رسول اللہ پر نہ گر جائے اور ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ایک حدیث مسلم امام احمد میں ہے، ایک دن ابو ایوب اپنی بیوی کے ساتھ اوپر والی منزل پر تھے۔ انہیں خیال آیا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہم رسول اللہ کے سر کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ مطلب ان کے پاؤں رسول اللہ کے سر کے اوپر تھے۔ یہ بات شام کو ان کے ذہن میں آئی۔ اس طرح ابو ایوب اور ان کی بیوی نے پوری رات ایک طرف تنگ ہو کر گزاری۔ وہ ایسے بیٹھے رہے کہ ان کے پاؤں جسم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ رسول اللہ کے احترام کے منافی ہے کہ وہ نیچے والی منزل پر ہوں اور ہم دوسری منزل یعنی ان کے اوپر رہیں۔ اگلی صبح وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اوپر والی منزل پر رہنا چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا، نیچے والی منزل پر رہنا میرے لیے آسان ہے، میرے پاس مہمان آتے ہیں اور مجھے سیڑھیاں نہیں چڑھنی پڑتی، اور اوپر والی منزل پر آپ کے لیے پرائیویسی ہے کیونکہ آپ
اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں نیچے ہی رہنے دیں۔ ابو ایوب نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہم وہاں نہیں رہ سکتے جہاں آپ کا سر ہمارے قدموں کے نیچے ہو، اس لیے آپ کو اوپر والی منزل پر جانا چاہیے۔ ابو ایوب نے احترام کی وجہ سے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ ابو ایوب کے اصرار کی وجہ سے رسول اللہ اور ابو بکر زیادہ وقت اوپر والی منزل پر رہے، صرف چند ہفتے ہی وہ نیچے والی منزل پر رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ابو ایوب ہمیشہ کھانا بنوا کر سارا کھانا اوپر رسول اللہ کے لیے لے کر جایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ کے کھانے کے بعد کھانا بچتا، اس سے ابو ایوب اور ان کی بیوی کھا لیتے۔ رسول اللہ کے کھانے کے بعد جب باقی کھانا نیچے بھیجا جاتا تو ابو ایوب پوچھتے کہ پلیٹ کے کس حصے سے رسول اللہ نے کھانا کھایا ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا تو ابو ایوب پلیٹ کے اسی حصے سے کھانا کھاتے۔ ایک دن کھانا بغیر کھائے واپس آ گیا۔ ابو ایوب گھبرا گئے کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ ابو ایوب اوپر گئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا کھانا صحیح نہیں ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ رسول اللہ نے کہا، نہیں، لیکن کھانے میں لہسن تھا۔ ابو ایوب نے کہا، کیا لہسن حرام ہے؟ رسول اللہ نے کہا، نہیں، لیکن میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، مطلب فرشتے۔ یاد رہے، یہ بغیر پکا لہسن تھا جسے کھانے میں ڈالنے سے بو آتی ہے۔ جب لہسن پکایا جاتا ہے تو اس میں بو ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، جس نے لہسن کھایا ہو اسے مسجد نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مسجد فرشتوں کی جگہ ہے۔ یہ کچھ روایات ابو ایوب انصاری کے گھر کے بارے میں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہ رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک چھوٹے میدان میں اونٹنی بیٹھ گئی جو کھجوروں کے درختوں کے لیے نہیں بلکہ کھجوریں سکانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ صرف کھجوروں کے چند درخت اس میدان میں موجود تھے۔ رسول اللہ نے کہا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا، فلاں فلاں اس زمین کے مالک ہیں جو یتیم ہیں اور ان کے والد اس زمین کے مالک تھے۔ اب انہیں یہ زمین وراثت میں ملی ہے کیونکہ وہ یتیم بچے ہیں، اس لیے انہوں نے اس زمین پر کچھ نہیں کیا اور یہ نسبتاً خالی ہے۔ شاید اسی لیے مقامی لوگ یہاں کھجوریں سکاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان کو یہاں بلاؤ، ہمیں یہ زمین چاہیے جہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ تو جب یتیم لڑکے آئے، ایک روایت کے مطابق ان کے نام سہیل اور سہل تھے۔ جب یتیم لڑکے آئے اور انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ زمین ہمارا اللہ کے لیے تحفہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں، میں صرف یہ زمین اس کی قیمت کے بدلے لوں گا۔ آپ نے ان سے قیمت پر بات چیت کی اور آپ نے ان کو زمین کی قیمت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میدان میں جو کھجوروں کے چند درخت ہیں انہیں کاٹ دیا جائے۔ وہاں ایک دو مشرکین کی پرانی قبریں تھیں۔ یہ قبریں 50 یا 100 سال پرانی تھیں۔ آپ کے حکم سے ان کی لاشیں وہاں سے باہر دفن کر دی گئیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جائز وجہ ہو تو اسلام میں لاش منتقل کرنے کی اجازت ہے۔
ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر جائز ضرورت ہو تو حرم میں موجود درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔ وہی کاٹے گئے درخت مسجد کی دیواریں بنانے میں استعمال ہوئے۔ سامنے اور پچھلی دیواریں ان درختوں کی بنائی گئیں، جبکہ سائیڈ والی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ جب ایک صحابی نے کوشش کی کہ رسول اللہ بیٹھ جائیں اور وہ خود کام کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور ان کے ساتھ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بھی فرماتے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پاؤں پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ بیہقی میں بیان ہے کہ مسجد کی تعمیر میں تقریباً 2 ہفتے لگے۔ رسول اللہ کی آمد کے چند دن میں 2 مسجدیں قباء اور مسجد نبوی بنی، اور وہ جگہ جہاں رسول اللہ نے قباء سے روانگی کے بعد جمعہ ادا کیا وہاں بھی بعد میں مسجد بنی۔ رسول اللہ کے دور میں مدینہ میں کئی مساجد تھیں، کیونکہ مدینہ میں سارے گھر ایک جگہ پر نہیں تھے، مختلف بستیاں تھیں جو ایک دوسرے سے فاصلے پر تھیں۔ مدینہ میں رسول اللہ کے دور کے آخر میں تقریباً 12 مساجد تھیں، لیکن مسجد نبوی مرکزی اور سب سے بڑی مسجد تھی، اور لگتا ہے کہ جمعہ کی نماز صرف مسجد نبوی میں ہی ہوتی تھی۔